السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ وقال الله تبارك وتعالى في قرآن المجيد: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون۔ رب اشرح لي صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ہر قسم کی تعریف، حمد و ثنا، کبریائی اور بڑائی اس اللہ رب العزت کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پالنے والا رب ہے، اور اسی طرح اس کے آخری نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بے شمار درود و سلام۔ حمد و ثنا کے بعد آج ہم لوگ ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کا تقاضا اس عنوان کے تحت قرآن و سنت کی روشنی میں انشاءاللہ کچھ باتیں سنیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین یا رب العالمین۔ تقاضا کا مطلب ہوتا ہے کہ حاجت، ضرورت، چاہت، مطالبہ، یعنی ہمارے لیے ہمارے نبی ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کیا مطالبہ کرتی ہے، ہم ابراہیم علیہ السلام کی زندگی سے ہمیں کیا نصیحتیں ملتی ہے، کیا سبق ملتا ہے ابراہیم علیہ السلام کی زندگی پہ، اگر زندگی میں غور کریں گے تو انشاءاللہ ایک ایک کر کے آج آپ لوگوں کے سامنے رکھوں گا قرآن و سنت کی روشنی میں، بلکہ پوری قرآن کی آیتیں جہاں کہیں بھی ابراہیم علیہ السلام کے تعلق سے، ویسے تو قرآن میں بہت ساری جگہ پر ابراہیم علیہ السلام کا قصہ نقل کیا گیا ہے، لیکن آج کچھ اہم باتیں کچھ قرآنی آیتوں سے کہ ہم انشاءاللہ دیکھیں گے ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کیا تھی اور اس سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے۔ دیکھیے، سب سے پہلے اگر ہم لوگ سورہ مریم آیت نمبر 41 سے اگر نکال کر پڑھتے جائیں گے 41 to 48 تک، اگر سورہ مریم میں اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں: اذ قال لأبيه يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا يا أبت إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا يا أبت لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا يا أبت إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا قال اراغب انت عن آلهتي يا ابراهيم لئن لم تنته لارجمنك واهجرني مليا قال سلام عليك ساستغفر لك ربي انه كان بي حفيا۔ ان آیتوں میں ہمارے لیے کیا سبق ملتا ہے؟ سب سے پہلے اگر ہم اس کا ترجمہ دیکھیں گے تو اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں: جبکہ انہوں نے اپنے باپ سے کہا کہ ابا جان، آپ ان کی پوجا پاٹ کیوں کر رہے ہیں جو نہ سنیں نہ دیکھیں نہ آپ کو کچھ بھی فائدہ پہنچا سکے۔ دیکھیے، اب یہ ذی الحجہ کا مہینہ اور یہ قربانی کے دن آنے والے ہیں، تو عام طور پر ابراہیم علیہ السلام کے ہی بارے میں ہم لوگ سنتے ہیں، لیکن صرف سننا اور ایک کہانی کی طرح سن لیے یا اسے یاد رکھ لیے یہ کافی نہیں ہے۔ اصل میں اس سے ہمیں نصیحت کیا ملتی ہے، اگر ایک ایک آیت پر ہم غور کریں گے تو ہمارے لیے کیا سبق ہے، ابراہیم علیہ السلام تھے کیسے، کیونکہ ہمارے لیے انبیاء آئیڈیل ہوتے ہیں، نمونہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب ابراہیم علیہ السلام ہمارے لیے کیسے نمونہ ہے، کیا کیا سبق ملتا ہے؟ دیکھیے، سب سے پہلے انہوں نے، کون؟ ابراہیم علیہ السلام نے ان کے باپ سے کیا توحید کی دعوت دے رہے ہیں۔ سب سے پہلے ابراہیم علیہ السلام کی زندگی سے جو ہمیں سبق ملتا ہے وہ یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام توحید کی دعوت دیے سب سے پہلے۔
اور ہمارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی سب سے پہلے توحید کی ہی دعوت دی۔ تو آج بھی ہمارے لیے سبق یہ ملتا ہے کہ ہم بھی سب سے پہلے توحید کی دعوت دیں، بعد میں نماز کی دعوت، بعد میں روزہ، بعد میں اذکار، بعد میں قرآن، یہ سب چیزیں بعد میں، پہلے توحید، بعد میں اسے شراب چھڑاؤ، بعد میں اسے یہ کیا ہے اگر سود میں ملوث ہے یا کون سی بھی بیماری میں ملوث ہے، یہ سب چیزیں بعد میں ہوں گی، سب سے پہلے توحید کی دعوت ہوگی۔ اگر توحید ہی نہیں ہے، باقی سب نیکیاں ہیں، تو پھر اس کی نیکیوں کا اسے کچھ اجر، کچھ فائدہ نہیں ہونے والا۔ تو ابراہیم علیہ السلام سب سے پہلے دعوت دیتے ہیں اپنے ابا سے۔ اچھا، اور ایک نصیحت ہمیں یہاں کیا ملی؟ توحید کی دعوت سب سے پہلے گھر سے شروع ہوگی، سب سے پہلے گھر سے شروع ہوگی۔ گھر والے صبح شرک میں، گھر والے صبح بے نمازی، ہم نکلے گاؤں گاؤں پھرتے ہوئے دوسروں کو توحید کی دعوت دینے، نماز کی دعوت دینے، یہ پھر سنت نہیں ہے انبیاء کی، یہ طریقہ نہیں ہے انبیاء کا۔ سب سے پہلے دعوت ہوگی گھر سے ہی، توحید کی دعوت ہوگی۔ اچھا، کیا ابراہیم علیہ السلام کیا سمجھا رہے؟ اپنے باپ سے کہا کہ اے ابا جان، آپ اگر یہ پوری آیتیں دیکھیں گے نا، ان تمام آیتوں میں بھی لہجہ اگر دیکھیں گے تو یہی ہے، اے ابا جان، اے میرے مہربان باپ، ابا جی، ابو جی۔ یعنی اس سے ایک سبق کیا ملتا ہم کو؟ ہم بھی اگر کسی کو کبھی توحید کی دعوت دے، قرآن و سنت کی دعوت دے، ہمارا لہجہ بھی نرم ہونا، اچھے اخلاق سے بولنا۔ اے میرے بھائی، اے میری بہن، میں تمہاری خیر خواہ ہوں، میں تمہارے لیے تمہاری اچھائی چاہتی ہوں، تم جنت میں جائیں، ہم سب جنت میں جانے والے بنے، ہم سب جہنم سے نکلنے والے بنے، اس لیے میں بتا رہی ہوں، اس انداز میں، اس لیے میں بتا رہا ہوں، اس انداز میں ہم ایک دوسرے سے بات کریں۔ ایسا نہیں کہ ارے یہ مشرک ہے، یہ کافر ہے، یہ بدعتی ہے، ڈائریکٹ دیکھے کسی کو سیدھا گلے میں کیا ہے تعویذ دیکھے، کسی کے اور کچھ طبی شرکی اعمال دیکھے، تم جہنم میں چلے جاتے، معلوم ہے یہ کیا رکھے جی، نکالو، ہٹاؤ، ایسا کرے تو ہم نہیں آتے گھر کو، ایسا کرے تو دوبارہ بات نہیں کرنا، رشتہ توڑ دینا، یہ وہ، ایسی بات نہیں ہوتی۔ پہلے انہیں سمجھانے کا انداز اچھے انداز میں، نرم لہجے میں، اور وہ سننے والا اس کو یہ محسوس ہو، پہلی مرتبہ ہماری بات اگر سمجھ میں نہ بھی آئے، کم از کم یہ اسے محسوس ہو کہ یہ میرا خیر خواہ ہے، یہ میری اچھائی ہی چاہتا ہے، یہ میرے اچھے کے لیے ہی بول رہا ہے۔ ہمارے اخلاق سے پہلے اس کا دل جیتنے والے بنے۔ تو اے ابا جان، آپ ان کی پوجا پاٹ کیوں کر رہے ہیں جو نہ سنیں نہ دیکھیں؟ ابراہیم علیہ السلام کی بات، باپ بھی بتوں کی پوجا کرتے تھے، اللہ کے علاوہ غیر اللہ کی عبادت کرتے تھے، تو کیا سمجھا رہے؟ کیا یہ سنتے ہیں آپ کی بات؟ کیا یہ دیکھتے ہیں آپ جو کر رہے ہیں؟ تو پھر اس کے بعد نہ آپ کو کچھ بھی فائدہ پہنچا سکیں، اور جتنے بھی معبود ہیں اللہ کے علاوہ تم نے جو بنا کے رکھے ہیں، یہ تمہیں کچھ فائدہ دینے والے نہیں ہے۔ اس کے بعد اے مہربان باپ، آپ کہہ دیجیے، آپ دیکھیے میرے پاس وہ علم آیا ہے جو آپ کے پاس نہیں آیا، تو آپ میری ہی مانیں، میں بالکل سیدھی راہ کی طرف آپ کی رہبری کروں گا۔ کیا بولنا ہے؟ سیدھے راستے کی طرف میں تمہیں بلا رہا ہوں۔ یہاں پر ایک اور بات بھی میں آپ لوگوں کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ ہم جس کے ساتھ بھی پہلے بات کریں، پہلی ہی فرصت میں کسی مسلک کی، کسی جماعت کی، کسی اور فرقے کی بات کرتے ہوئے میں میرے فلاں فرقے کی طرف تمہیں بلا رہا ہوں، نہیں، کیا ہے؟ میں تمہیں سیدھے راستے کی طرف بلا رہا ہوں۔ آؤ، سیدھا راستہ یہ ہے۔ اے ابا، میرے پاس جو علم آیا ہے وہ تمہارے پاس نہیں آیا۔ ہم اپنے پڑوسی، ہمارے رشتہ داروں کو بھی یہ بولیں کہ دیکھیے میں نے قرآن کا ترجمہ پڑھا، میں نے حدیث کی کتاب پڑھی، میں فلاں درس میں فلاں آیت میں یہ سنا، دیکھیے یہ آیت دلیل ہے، دیکھیے یہ حدیث دلیل ہے، یہ علم جو میرے پاس ہے یہ آپ کے پاس نہیں ہے نا۔ میں نے اب جو قرآن پڑھا آپ نے نہیں پڑھا ہوگا نا، تو اس لیے آپ قرآن کا ترجمہ لو، آپ قرآن کا ترجمہ اٹھا کے دیکھو اللہ کیا کہتا ہے۔ اس طرح ہمیں سمجھانا چاہیے۔ پھر اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام کیا کہتے ہیں؟ اے میرے ابا، آپ شیطان کی پرستش سے باز آ جائیں، شیطان تو رحم و کرم والے اللہ تعالیٰ کا بڑا نافرمان ہے۔ اللہ کے علاوہ تم جس کی بھی عبادت کر رہے ہو، یہ کیا ہے؟ شیطان کروا رہا ہے، یہ شیطان اللہ تعالیٰ کا نافرمان ہے۔ ابا جان، مجھے خوف لگا ہوا ہے کہ کہیں آپ پر کوئی عذاب الہی نہ آ پڑے، آپ شیطان کے ساتھی نہ بن جائے۔
کیا بول رہے؟ ابا جان مجھے ڈر لگ رہا ہے. ہم بھی کہہ سکتے ہیں ہمارے گھر والوں سے یہی انداز، ہمارے رشتہ دار، ہمارے دوستوں سے یہی انداز میں مجھے ڈر ہے. کس چیز کا ڈر؟ مجھے آپ کے تعلق سے ڈر ہے، کہیں اللہ کا عذاب تم پر نہ آ جائے، کہیں جہنم میں نہ چلے جاؤ. ڈرو اللہ تعالیٰ سے. یہ جو اللہ کے علاوہ تم جس کی عبادت کر رہے ہو اسے چھوڑو، اور کہیں تم شیطان کے ساتھی نہ بن جاؤ. اس کے بعد اس نے جواب دیا. کس نے؟ ابراہیم علیہ السلام کے باپ نے. کیا جواب دیا؟ اے ابراہیم، کیا تو ہمارے معبودوں سے روگردانی کر رہا ہے؟ تو ہمارے جتنے بھی معبود ہیں، ہم جس کی عبادت کر رہے ہیں، تو ان کو برا بھلا بول رہا ہے؟ سن، اگر تو باز نہ آیا تو میں تجھے پتھروں سے مار ڈالوں گا، پتھروں سے مار کے مار ڈالوں گا. جا ایک مدت دراز تک مجھ سے الگ رہ. اچھے انداز میں سمجھانے کی کوشش ہوئی. اپنے ہی گھر والوں کو سب سے پہلے توحید کی دعوت ہوئی. ہم اپنے اخلاق سے نہیں اترے، لیکن جواب کیا ملا؟ یہ جواب آج بھی اکثریت یہی ملتا ہے. اپنے ہی اپنے دشمن بن جائیں گے سب سے پہلے. اور دھمکی کیا ملی؟ توحید کوئی اتنا آسان نہیں ہے. توحید کی دعوت، توحید کا کام اتنا آسان بھی نہیں ہے. یہاں پر پتھر بھی کھانا پڑتا ہے، گالیاں بھی کھانا پڑتا ہے، باتیں بھی سننا پڑتا ہے. سب سے پہلے سگا باپ یہ کہتا ہے کہ اے ابراہیم، دوبارہ اگر یہ بات بولا تو پتھروں سے مار کے ختم کر دوں گا. نکل یہاں سے، میرا گھر چھوڑ، گھر میں رہنے کی ضرورت نہیں ہے، باہر جا. تو کیا ہوا؟ قالا، کیا کہا ابراہیم علیہ السلام نے؟ سلام علیک. اچھا تم پر سلام ہو، میں تو اپنے پروردگار سے تمہاری بخشش کی دعا کرتا رہوں گا، وہ مجھ پر حد درجے مہربان ہے. باپ گھر سے نکلو بولا، بیٹا پلٹا کے یہ نہیں بولتا کہ تم نکلو جی گھر سے، میرا گھر ہے. آج چھوٹی چھوٹی باتوں پہ بولتے نا بچے، ہے نا، بچیاں بھی بول دیتی ہے. آج کیا ہے، شادی سے پہلے نوجوان لڑکیاں باپ کو ماں کو ایسی چیزیں، ایسی بدتمیزی کی گفتگو، میں کیوں نکلوں، تم نکلو، تم جاؤ. نہیں، یہاں پر کیا بولے؟ ٹھیک ہے ابا جان، السلام علیکم. تم جتنے برے، جتنے غصے سے، جتنے خطرناک لہجے سے تم بولے کہ نکلو گھر سے، اتنے ہی نرم انداز سے جواب دیتے ہوئے ٹھیک ہے ابا جان السلام علیکم، میں نکل رہا ہوں، میں جاؤں گا گھر چھوڑ کے، لیکن میں میرے رب کی عبادت کروں گا. یہاں سے ایک اور بات ہمیں کیا معلوم ہوئی؟ سبق یہ معلوم ہوا، اگرچہ جہاں پر شرک ہو رہا ہے اور اس شرک کرنے پر ہمیں مجبور کیا جا رہا ہے، تو وہاں سے ہجرت کرنا، اس جگہ کو چھوڑ دینا، ان لوگوں کو چھوڑ دینا، یہ بھی انبیاء کی سنت ہے. اگر مثال کے طور پر آج کئی لوگ ہم لوگوں کو کیا ہے سوال کرتے ہیں، دیکھو بھائی ہم جہاں رہتے ہیں، ہمارا سسرال جہاں پر ہے، سب کے سب شرک کرنے والے ہیں، میرے شوہر سب کے سب، عورتیں خاص طور سے روتی ہیں بیچاریاں، توحید والی بولتی ہے کہ میرے شوہر، میرے ساس مجھ پر زبردستی کر رہے ہیں، ظلم کر رہے ہیں، میں بھی شرک کروں، میں بھی مردوں کے سامنے جھکوں، میں اب کیا کروں ایسے حالات میں. اور کچھ لوگ تو یہ رونا روتے ہیں کہ ٹھیک ہے میں تو کسی نہ کسی طرح بچ رہی ہوں، لیکن میرے بچوں کو ان کے والد جو ہے زبردستی کر کے شرک کی طرف لے رہے ہیں، پورا خاندان شرک کرنے والا. میں اپنے بچوں کو بچانا چاہتی ہوں کیونکہ مجھے توحید کیا ہے معلوم ہے، شرک کی خطرناکی کیا ہے مجھے معلوم ہے، لیکن میرے بچوں کو بھی زبردستی وہ عرسوں میں، میلوں میں لے کے جا رہے ہیں. شیخ میں کیا کروں؟ سب سے بڑی غلطی جو ماں باپ کی ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ ایک توحید والی لڑکی کو، چاہے لڑکی ہو یا لڑکا ہو، اگر شرک کرنے والے مشرکوں سے اگر نکاح کر کے دیں گے تو یہ پریشانیاں زندگی بھر رہیں گی. اس لیے کیا کرنا ہے؟ توحید والا لڑکا توحید والی لڑکی سے ہی شادی کرے، شرک کرنے والوں سے کسی بھی حالت میں نہ دے. اور بھی آگے بات کروں گا اس کے تعلق سے، وہ کیسے ہونا ہمارا بھروسہ، رشتے کیسے آتے کیسے نہیں آتے، یہ سب چیزیں انشاءاللہ سمجھاؤں گا. لیکن سب سے پہلے بنیادی بات یہ یاد رکھیے کہ شرک نہیں کرنے والی لڑکی کو شرک کرنے والے گھروں میں، چاہے وہ کتنا بھی مالدار کیوں نہ ہو، کتنا بھی بڑے اونچے خاندان کا کیوں نہ ہو، نکاح میں نہ دیں.
اور اگر کبھی نکاح میں چلے بھی گئے، نہیں معلوم تھا، ہو گیا، لیکن اب جانے کے بعد سسرال والوں کا یا شوہر کا ظلم سہتے ہوئے غیر اللہ کے سامنے، مردوں کے سامنے اگر جھکے تو یہ سب سے بڑی خطرناک بیماری ہے، یہ جہنم میں لے جانے والا عمل ہے۔ ہو سکے تو اسے سمجھاتے رہیے، خود بھی بچیے، ان لوگوں کو بچانے کی کوشش کیجیے، لیکن سمجھانے کے باوجود اگر وہ نہیں مانتا تو پھر ایسے آدمی کی نکاح میں رہنا جائز ہی نہیں ہے۔ سعودی علماء کے کئی فتاوے موجود ہیں، میرے پاس فتاووں کی پوری کتابیں موجود ہیں، شیخ ابن باز رحمۃ اللہ علیہ، شیخ عثیمین رحمۃ اللہ علیہ، شیخ صالح الفوزان رحمۃ اللہ علیہ، یہ سب جتنے بھی سعودی کی فتویٰ کمیٹی جو ہے، سب لوگوں کی یہی فتوے ہے، شرک کرنے والا یا بدعت کرنے والا، جس کا بدعت شرک تک پہنچ رہا ہو، ایسے آدمی کے نکاح میں رہنا جائز نہیں ہے، یا تو خلا لیجئے یا تو طلاق لے لیجئے، اپنے گھر چلے جائیے۔ تو بہرحال یہاں پر بھی ابراہیم علیہ السلام، اچھا یہاں پر اور ایک بات بھی، اگر پورا ماحول شرک کرنے والا ہے، ہم اکیلے ہی ہیں، ہمارے اوپر ظلم کر رہے، ہم نہیں آئے تو ہمارے اوپر پابندیاں لگا رہے، ایسے بھی کئی لوگ سوال کرتے ہیں، تو ٹھیک ہے، گھر چھوڑ دو، اس جگہ کو چھوڑ دو، کسی اور جگہ چلے جاؤ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہجرت کرے تھے، مکہ میں ظلم ہوا، اپنا ایمان بچانے کے لیے سب سے پہلے ہجرت حبشہ کو چلے گئے، اس کے بعد پھر مدینہ کو چلے گئے۔ آج بھی اگر کسی علاقے میں شرک کر رہے ہیں اور وہاں ہمارے اوپر بھی زبردستی کر رہے کہ ہم بھی شرک کریں، تو ایسے علاقے کو چھوڑنا چاہیے۔ اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام کیا کرے، وہاں سے نکل گئے، میں تو تمہیں بھی اور جن جن کو تم اللہ تعالیٰ کے سوا پکارتے ہو انہیں بھی سب کو چھوڑ رہا ہوں۔ کیا بولے، اے ابا میں تم کو بھی اور تم جس جس کی عبادت کر رہے ہیں ان سب کو چھوڑ رہا ہوں، صرف اپنے پروردگار کو پکارتا رہوں گا، مجھے یقین ہے کہ میں اپنے پروردگار سے دعا مانگ کر محروم نہ رہوں گا۔ ٹھیک ہے، اس طرح ابراہیم علیہ السلام کیا ہے، گھر چھوڑ دیے۔ تو سب سے پہلا سبق توحید کے تعلق سے ان آیتوں میں ہم لوگوں کو یہ سبق ملا۔ اچھا، اس کے بعد سورہ عنکبوت کی آیت نمبر 25 اگر ہم نکال کر دیکھیں گے، اسی طرح سورہ بقرہ کی آیت نمبر 165 بھی اگر نکال کر دیکھیں گے تو کیا ملتا ہے ہم لوگوں کو یہاں پر ایک بڑا اہم سبق، وَقَالَ إِنَّمَا اتَّخَذْتُم مِّن دُونِ اللَّهِ أَوْثَانًا مَّوَدَّةً بَيْنِكُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ثُمَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكْفُرُ بَعْضُكُم بِبَعْضٍ وَيَلْعَنُ بَعْضُكُم بَعْضًا وَمَأْوَاكُمُ النَّارُ وَمَا لَكُم مِّن نَّاصِرِينَ۔ ترجمہ کیا ہے، ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ تم نے جن بتوں کی پرستش اللہ کے سوا کی ہے، انہیں تم نے اپنی آپس کی دنیاوی دوستی کی بنا پر ٹھہرا لی ہے، تم سب قیامت کے دن ایک دوسرے سے کفر کرنے لگو گے اور ایک دوسرے پر لعنت کرنے لگو گے، اور تمہارا سب کا ٹھکانہ دوزخ ہوگا اور تمہارا کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ ابراہیم علیہ السلام قوم کو سمجھاتے ہوئے کہتے ہیں تم جن جن کی عبادت کر رہے ہو ان سے دنیاوی دوستی کی بنا پر تم اصل میں ان کے ساتھ محبت کر لیے۔ محبت سب سے زیادہ ایک مسلمان کو اللہ سے ہونی چاہیے، یہاں پر ان کی قوم ان کے معبودوں سے محبت کر لی ہے سب سے زیادہ محبت۔ تو سورہ بقرہ کی آیت نمبر 165 سے بھی ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ایک مومن، ایک مسلمان سب سے زیادہ اللہ سے محبت کرنے والا ہوتا۔ ابراہیم علیہ السلام کی اگر پوری زندگی بھی ہم دیکھیں گے نا تو یہ بالکل واضح طور پر نمونہ نظر آتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام سب سے زیادہ محبت اللہ سے کرتے تھے۔ جیسا کہ مختصر میں آپ لوگوں کے سامنے رکھوں، ابراہیم علیہ السلام کو جب گھر چھوڑنا پڑا، چھوڑ دیے کس کی محبت میں؟ اللہ کی محبت میں۔ دیکھیے محبت کس کی زیادہ ہوتی ہے اس طرف جھکتا ہے، اس طرف چلتا ہے انسان۔ اللہ سے زیادہ محبت تھی، باپ کو چھوڑنا پڑا، چھوڑ دیے، کیونکہ باپ کی محبت اتنی نہیں جتنی اللہ کی محبت ہے۔ اللہ کی محبت میں گھر چھوڑنا پڑا، چھوڑ دیے، کیونکہ گھر کی محبت اتنی نہیں جتنی اللہ کی محبت ہے۔ اللہ کی محبت میں وطن چھوڑنا پڑا، چھوڑ دیے۔ اللہ کی محبت میں چھوٹا بچہ، جب اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے دودھ پیتے بچے کو چھوڑنا پڑا، جنگل میں چھوڑ دیے۔ اللہ کی محبت میں بیوی کو چھوڑنا پڑا، جنگل میں بیوی کو چھوڑ دیے۔ اللہ کی محبت میں جب آگ میں کودنے کا وقت آیا خوشی سے کود گئے۔ جب وہی اسماعیل علیہ السلام بڑے ہو گئے، انہیں ذبح کرنے کا حکم ہوا، اللہ تیری محبت میرے دل میں اتنی ہے کہ میرے بیٹے کی بھی اتنی محبت نہیں ہے، اس لیے ذبح کرنے کے لیے بھی تیار۔ تو کیا معلوم ہوا، ایک مسلمان سب کچھ چھوڑنے کے لیے تیار ہو سکتا ہے لیکن اللہ اور اللہ کی محبت کو نہیں چھوڑ سکتا۔ اللہ کی محبت میں ہر ایک کو قربان کر دے، ہر ایک کو چھوڑ دے، یہ ہے سچی محبت۔ اصل میں محبت
قربانی مانگتی ہے، بغیر قربانی کی کوئی محبت ہی نہیں ہوتی ہے، وہ محبت جھوٹی ہے جس محبت میں قربانی نہ ہو۔ ایک ماں اپنے بچے کے لیے کتنی قربانیاں کرتی ہیں آپ سب بہتر جانتے ہیں، پیدائش سے لے کر بلکہ وہ بچہ پیٹ میں آنے سے لے کر ماں کو کن کن چیزوں کی قربانیاں کرنا پڑتا ہے، کیونکہ اس کو سچی محبت ہے، اپنے بچے سے محبت کرتی ہے، اسی لیے قربان کرتی ہے، کھانے پینے کی چیزوں کو قربان کرتی ہے، بلکہ بہت سارے ایسی چیزوں کو، بلکہ اپنے جان کو خطرے میں ڈال کر اپنے بچوں کو جنم دیتی ہے۔ کیوں؟ بچے سے محبت زیادہ ہے، اپنی جان سے زیادہ محبت بچے سے ہے، اس لیے اپنی جان کو بھی خطرے میں ڈالتی ہے، سب جانتے ہیں۔ تو یہ ہوتی ہے سچی محبت۔ اسی طرح میاں بیوی کی محبت، ہر ایک کی محبت میں قربانیاں ہوتی ہیں، ہر محبت میں قربانی، جس میں قربانی نہیں ہے سمجھو وہ محبت سچی نہیں ہے، پھر جھوٹی ہے۔ اسی طرح ہم کو اللہ سے بھی ایسی محبت ہونا کہ اس اللہ کی محبت میں ہم بھی قربانیاں دینے والے بننا۔ کیسی قربانی؟ جو آج صرف ایک جانور ذبح کر دے کہ ہم یہ سمجھ رہے کہ میں نے بہت بڑا کام کر لیا، قربانی دے دی، نہیں، اصل میں اس اللہ کی محبت میں ہم لوگوں کو یہ ہر سال یاد دلایا جا رہا ہے کہ دیکھو ابراہیم علیہ السلام جیسے بیٹے کو قربان کرنے کے لیے تیار ہو گئے، اللہ اکبر، یاد رکھو، اچھا ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے صرف ایک جانور قربان کرنے کا ہمیں حکم دیا۔ اگر اللہ تعالیٰ بھی ہم سے بیٹے کو قربان کرنے کا حکم دیتا تو ہماری حالت کیا ہوتی؟ آج یہ قربانی، یہ ایک جانور کا ذبح کرنا ہر سال ہمیں یہ یاد دلا رہا ہے کہ اے مسلمانوں، آج جانور کی قربانی دے رہے ہو، کل ضرورت پڑے تو اسی اللہ کی محبت میں اپنا مال، اپنی جان، اپنی اولاد، ہر چیز کی قربانی دینے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ یہ ہے اصل میں سبق، یہ ہے ہمارے لیے سبق۔ لیکن ہم ہے کہ قربانی تو دے دیں گے بڑے شوق سے، لیکن فجر کے وقت صرف نیند کی قربانی نہیں دے سکتے ہم۔ یہ ہے سچی محبت۔ محبت قربانی مانگتی ہے نا، کہاں ہے محبت؟ جس رب سے محبت کرتے ہو اس رب کے سامنے جھکنے کے لیے ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے تو پھر کہاں ہے محبت؟ جس رب سے محبت کا دعویٰ ہے اس رب کا کلام پڑھنے کے لیے ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے تو پھر کہاں ہے محبت؟ جس رب سے محبت کرتے ہیں اس رب کی باتیں سننے کے لیے کبھی اجتماعات میں جانے کا وقت نہیں ہے تو اس اللہ، اس رسول کی باتیں سننے کا ہمارے پاس وقت نہیں ہے تو پھر کہاں ہے محبت؟ ہمارے پاس ہر چیز کے لیے ٹائم ہے، ہمارے پاس ہر ایک چیز کے لیے وقت ہوتا ہے، لیکن دین سیکھنے، دین سکھانے ہمارے پاس ٹائم نہیں ہوتا۔ دنیاوی تعلیم کے لیے 20-25 سال لگانے کے لیے ہمارے پاس ٹائم ہوتا۔ افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کئی لوگوں کو، میں بھی اور آپ بھی شاید بولتے ہوں گے، بتاتے ہوں گے کہ بھائی آئیے، سنیے، دیکھیے، لوگ یہی بہانہ بناتے، خاص طور سے ہمارا نوجوان طبقہ، نہیں جی ہم کو پڑھنا ہے، ہم کو ایگزام ہے، ہم کو کالج ہے، ہم کو فلاں ہے، ہم کو ہر چیز کے لیے وقت ہے، اللہ کا دین سیکھنے کے لیے ہی وقت نہیں ہے تو پھر محبت کہاں ہے بھائی اللہ سے؟ اپنے آپ سے سوال کرنا۔ تو بہرحال ہم کو کیا معلوم ہوا کہ محبت سب سے زیادہ اللہ سے ہونی چاہیے، اس آیت سے یہ معلوم ہوا۔ سورہ انبیاء ہے، سورہ انبیاء آیت نمبر 57، اس آیت کو سب سے پہلے دیکھیں گے۔ سورہ انبیاء کی آیت نمبر 57 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَتَاللَّهِ لَا كَيْدِنَّ وَتَاللَّهِ لَأَكِيدَنَّ أَصْنَامَكُمْ بَعْدَ أَن تُوَلُّوا مُدْبِرِينَ، اور اللہ کی قسم، ابراہیم علیہ السلام کیا کہتے ہیں؟ اللہ کی قسم میں تمہارے ان معبودوں کے ساتھ جب تم علیحدہ پیٹ پھیر کر چل دو گے، ایک چال میں بھی چلوں گا۔ اب یہ واقعہ آپ سب کو معلوم ہے، ابراہیم علیہ السلام اپنے قوم کو سمجھانے کے لیے ایک مرتبہ کیا کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے، وہ قوم کا ایک تیوہار تھا، وہ لوگ سب مل کے عید منانے کے لیے باہر جا رہے تھے، ابراہیم علیہ السلام کو بھی بلائے، ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ نہیں میں نہیں آؤں گا، جاؤ، ایک بہانہ بنا دیا، اور کیا کہا کہ اللہ کی قسم میں ایک چال چلوں گا۔ وہ چال کیا تھی؟ ایک پلان بنا کے رکھے تھے۔ وہ جب سب کے سب لوگ چلے گئے، ان کے جو بتوں کا گودام تھا اس میں گئے، سب بتوں کو گردن اڑا دیے، سب کے سب ختم کر دیے، اور ایک بت تھا جس کو صحیح سلامت رکھے، چھوڑ دیے، اسے کچھ بھی نہیں کرے۔ اب جب وہ قوم واپس آئی، دیکھا تو ارے ہمارے معبودوں کے سب گردن
کٹ چکے ہیں، ہمارے معبودوں کو توڑ پھوڑ دیا گیا ہے، یہ کس نے کیا؟ نہیں ایک نوجوان ہے وہی یہ شاید حرکت کیا ہوگا۔ ابراہیم علیہ السلام کو جب بلایا گیا، ابراہیم علیہ السلام سے پوچھا تو ابراہیم علیہ السلام نے کیا کہا؟ بھائی آپ سب جانتے ہو، دیکھتے ہو، سب کے سب جتنے بھی چھوٹے بت تھے وہ سب ختم ہو گئے، اور وہ جو بڑا بت ہے وہ صحیح سلامت ہے، اور اس کے پاس کلہاڑا بھی موجود ہے۔ دیکھو نا وہی بڑا بت ہے جو سب کو ختم کر دیا، وہی سب کو مار دیا اور ٹھہرا، دیکھو نا اس سے جا کے پوچھو۔ تو انہوں نے کیا کیا؟ اے ابراہیم تم بھی جانتے ہم بھی جانتے ہیں کہ وہ بات نہیں کر سکتا، وہ کسی کو مار نہیں سکتا۔ اس وقت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ تمہاری عقل کدھر چلے گی؟ آپ کو خود معلوم کہ یہ کچھ بھی نہیں کر سکتا، پھر بھی اس کے سامنے جھکنے کے لیے تیار۔ تو یہ چال چلنے کے لیے ابراہیم علیہ السلام نے کیا کہا؟ اللہ کی قسم۔ تو ہم لوگوں کے لیے سبق کیا ہے یہاں پر؟ ایک نبی بھی جب قسم کھاتا ہے تو سوائے اللہ کے غیر اللہ کی قسم نہیں کھاتا۔ ہمارے لیے بھی ہمارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص غیر اللہ کی قسم کھائے اس نے شرک کیا۔ شرک ہے غیر اللہ کی قسم کھانا، اللہ کے علاوہ کسی کی قسم نہیں کھا سکتے ہم۔ اچھے توحید پرست بھی جب گھر میں کوئی چوری وغیرہ ہو جاتی ہے، گھر میں لڑائی جھگڑا ہو جاتا ہے تو فوراً بولتے نہیں جی بچوں کی قسم کھا کے بول رہا ہوں، میں میرے ماں کی قسم کھا کے بولتا ہوں، میرے ابا کی قسم کھا کے بول رہا، عورتیں خاص طور سے بچوں کی قسم۔ یہ قسم کھانا کسی کے لیے بھی جائز نہیں ہے، کسی اللہ کے علاوہ کسی دوسرے کے لیے قسم، کسی دوسرے کے نام کا قسم ہم نہیں کھا سکتے۔ امی کی قسم، ابا کی قسم، بچوں کی قسم، کسی کی بھی قسم جائز نہیں ہے۔ اگر قسم کھائیں گے تو ایسا یہ شرک ہو جائے گا، یاد رکھو، ٹھیک ہے؟ اچھا اس کے بعد سورہ صافات آیت نمبر 100، اس آیت میں اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ ایک دعا بتا دی گئی، وہ دعا کیا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام کو جب اولاد نہیں تھی، تقریباً 80 سال کی عمر تک اولاد نہیں ہوئی، اس وقت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی کیا؟ رب ہب لی من الصالحین، اے میرے رب مجھے نیک بخت اولاد عطا فرما، نیک اولاد عطا فرما۔ یہ اولاد مانگنے کی دعا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں سورہ صافات کی آیت نمبر 100 میں ابراہیم علیہ السلام جو دعا مانگے تھے اولاد کے لیے وہ رب حب لی من الصالحین ہے۔ اسی طرح سورہ آل عمران بھی اگر آپ نکال کر دیکھیں گے آیت نمبر 38، اس میں زکریا علیہ السلام جو دعا مانگے تھے اولاد کے لیے وہ دعا ہے۔ تو اولاد مانگنا ہو تو یہاں پر کیا معلوم ہوا؟ اولاد دینے والا صرف اللہ، اور اولاد مانگنے کا طریقہ یہ دعائیں بھی بتا دی گئی، ان دعاؤں کے ذریعے سے اولاد مانگے، اولاد مانگے جس کو بھی اولاد نہیں۔ اور اس کے علاوہ ایک اور بھی بات بتا دوں، استغفار، استغفار ایک ایسی چیز ہے، استغفار کثرت سے کریں۔ جس کو بھی اولاد نہیں ہوئی وہ استغفار کو لازم پکڑ لے، صبح شام چلتے پھرتے گھر کے کام کرتے ہوئے زیادہ سے زیادہ استغفار کریں، انشاءاللہ اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ ضرور اولاد دے دے گا۔ تو یہ اولاد مانگنے کے لیے وہ جھوٹے قصے، جھوٹے کہانیاں، جھوٹے وظیفے یوٹیوب پہ دیکھ لیے، جو چاہے وہ اولاد مانگنے کی دعا، وہ اللہ کے اسماء و صفات، وہ اللہ کے نام بول کر بہت سارے لوگ اس کو 1000 مرتبہ پڑھو، اس کو 70,000 مرتبہ پڑھو، اس کو 1,00,000 مرتبہ، اس کو 1,25,000 مرتبہ یہ وظیفہ پڑھو، اس طرح جو جھوٹے وظیفے بتاتے ہیں نا، یہ وظیفے غلط ہے، یاد رکھو۔ آپ یوٹیوب پہ چیک کریں گے، افسوس ہوتا ہے کہ ایک مرتبہ وہ ٹی وی چینلوں پہ بیٹھ کے بڑے بڑے پگڑیاں اور لمبی داڑیاں سب رکھ کے بیٹھ کے جو ہے نا سب لوگوں کے مسئلے حل کرتے ہیں، یہ سب شرک ہے، شرک ہے۔ کیسے وظیفہ؟ بال لمبے ہونے کا بھی وظیفہ کرتے ہیں عورتوں کے لیے۔ ارے یہ کیا ہے؟ قرآن ہے یہ؟ کیا تو بھی ہے قرآن سے وظیفہ، بال لمبے ہونا، چہرے پہ پھنسیاں ختم کرنے کا وظیفہ، خوبصورتی کا وظیفہ، کالا رنگ جا کے گورا بننے کا وظیفہ، اچھا رشتہ آنے کا وظیفہ، ٹائٹل بھی ایسا کہ تم رشتے دیکھ کے تھک چکے ہوں گے، ایک وظیفہ پڑھ لو، کل ہی ایسا رشتہ آ جائے گا تمہارے دشمن سوچتے رہ جائیں گے، ایسا رشتہ آئے گا۔ من چاہا رشتہ، دل چاہا رشتہ، جس کو پسند کرتے اس کا رشتہ آ جاتا، کہتے گھر بیٹھے اعوذ باللہ۔ کیسے جھوٹے لوگ اسلام کے نام پر جھوٹ، اللہ اور اس کے رسول کے نام پر جھوٹ، یہ وظیفے سب کے سب اکثر جھوٹے ہوتے ہیں، یاد رکھو۔ ہاں اگر کوئی قرآن کی اچھا قرآن کے نام پر ہی یہ پورے ہیں نا، اصل میں قرآن کی کوئی آیت اٹھا دیے اس کو 1,25,000 مرتبہ پڑھو بولے، اصل میں یہ
جتنے بھی بتاتے ہیں پہلے دلیل پوچھو، کیا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا یہ وظیفہ؟ کیا ہمارے صحابہ نے کبھی ایسا وظیفہ کیا 1.25 لاکھ مرتبہ 70,000 مرتبہ پڑھو بول کے؟ نہیں ہے ایسا کچھ بھی۔ یاد رکھ، زیادہ سے زیادہ صحیح حدیث میں جو ہم لوگوں کو ملتا ہے وہ 100 مرتبہ پڑھنے کا ہے۔ صبح شام صبح پڑھنے کی جو دعا ہے 100 مرتبہ ہے، اس سے زیادہ کسی بھی دعا کو، کسی بھی وظیفے کو اس سے زیادہ ہزاروں لاکھوں مرتبہ پڑھنے کا صحیح حدیث سے ہم کو دلیل نہیں ملتی۔ اس لیے ہر چیز جو یوٹیوب پہ آ گئی اس کو دیکھ کر وظیفہ کرنا چھوڑ دیں، یہ غلط ہے، ٹھیک ہے؟ اچھا، اولاد مانگنا ہو تو ان دعاؤں کے ذریعے سے اولاد مانگے۔ اچھا، اس کے بعد بیماری سے شفا کون دیتا ہے؟ اللہ۔ اس کی بھی دلیل ہمیں ابراہیم علیہ السلام کی زندگی سے ہی ملتی ہے۔ سورہ شورى آیت نمبر 80 اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا جب میں بیمار پڑ جاؤں تو مجھے شفا اللہ تعالیٰ دیتا ہے۔ پھر اسی طرح موت اور حیات کا مالک کون ہے؟ یہی سورہ شورى آیت نمبر 78 سے لے کر 81 تک اگر آپ پڑھیں گے، الذی خلقنی فہو یہدین والذی هو یطعمنی ویسقین واذا مرضت فہو یشفین۔ ترجمہ کیا ہے؟ جس نے مجھے پیدا کیا ہے وہی میری رہبری فرماتا ہے، وہی مجھے جو کھلاتا ہے، وہی ہے جو میں بیمار پڑتا ہوں تو مجھے شفا دیتا ہے۔ تو زندگی دینے والا بھی اللہ، موت کا دینے والا بھی اللہ، بیماریوں کو شفا کرنے والا بھی اللہ۔ تو یاد رکھے ہم بیماریوں کے لیے، اگر ابراہیم علیہ السلام کی ہم پوری سیرت دیکھیں نا، پوری سیرت ہمیں توحید کا ہر ابراہیم علیہ السلام کا زندگی کا ہر حصہ ہمیں توحید کا سبق دیتا، ہر پہلو توحید کا سبق دیتا۔ صرف ایک ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کو اگر پورے مسلمان سمجھ جائے نا تو یہ درگاہ، یہ بابا، یہ تعویذ، یہ گنڈے، یہ ناریل، یہ عرس، یہ میلے، یہ سب ختم ہو جائیں گے صرف اور صرف ایک ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کو سمجھ جائے۔ اتنے واضح الفاظ میں ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں مجھے اولاد اللہ دیتا ہے، مجھے پیدا حیات دینے والا، میرے زندگی کا اور میرے موت کا مالک اللہ ہے، میں بیمار ہوتا ہوں تو میری شفا دینے والا اللہ ہے۔ آج شرک کرنے والے بھی جو آج جاتے ہیں غیر اللہ کے سامنے یہی مانگنے کے لیے، اولاد مانگنے کے لیے، بیماریوں سے شفا مانگنے کے لیے، اور کیا ہے پریشانیاں دور ہو جائیں، یہی چیزوں کے لیے۔ ابراہیم علیہ السلام واضح الفاظ میں کہتے ہیں کہ نہیں، بیماریوں کا شفا اللہ دیتا ہے، موت و حیات کا مالک بھی صرف اور صرف اللہ۔ اس کے بعد ایک اور سبق جو ملتا ہے سورہ شعراء کی آیت نمبر 87 سے، وہ یہ ہے کہ عزت دینے والا بھی اللہ۔ یاد رکھو کیا ہے؟ وَلَا تُخْزِنِي يَوْمَ يُبْعَثُونَ، جس دن کے لوگ دوبارہ جلائے جائیں مجھے رسوا نہ کر۔ ابراہیم علیہ السلام دعا کرتے ہیں اللہ عزت دینے والا تو، قیامت کے دن تو مجھے رسوا نہ کر۔ عزت بھی مانگنی ہے تو صرف اللہ سے مانگنا۔ ایک اور آیت سے واضح کر دوں، اللہ تعالیٰ اس میں فرماتے ہیں سورہ آل عمران آیت نمبر 26، قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر۔ آپ کہہ دیجئے اے اللہ، اے تمام جہاں کے مالک، تو جسے چاہے بادشاہی دے، جسے چاہے سلطنت چھین لے، تو جسے چاہے عزت دے، تو جسے چاہے ذلت دے، تیرے ہی ہاتھ میں سب بھلائیاں ہیں، بے شک تو ہر چیز پر قادر ہے۔ عزت دینے والا اللہ، ذلت دینے والا بھی اللہ، بادشاہت دینے والا بھی اللہ، اور بادشاہت چھیننے والا بھی اللہ۔ کسی کو کسی کرسی پر، کسی عہدے پر بٹھانا بھی اللہ کی مرضی سے، کسی کو عہدے سے ہٹانا بھی اللہ کی مرضی سے ہوتا ہے، کسی کو مالدار بنانا بھی اللہ کی ہے۔ آپ کو معلوم ہے کچھ دن پہلے میں نے فیس بک پہ ایک ویڈیو دیکھا تھا، پاکستان کی ایک عورت کی پوری اس میں سٹوری بتا دی گئی ہے۔ ایک نیوز چینل والوں نے جا کے اس عورت سے جب انٹرویو لیا، وہ عورت جو آج صرف روڈ پہ، چورستے پہ ایک پرانی کار جو اس کی تھی، آج وہ کار چلتی بھی نہیں، اس کے ٹائر نہیں ہیں، اس کے کچھ بھی نہیں ہے، صرف وہ ایک کار، اس کی ایک باڑی پڑی ہوئی ہے، اسی کے اندر اطراف سے چادر وغیرہ گھیر کے اسی کار کے اندر کھاتی، اسی کے اندر سوتی ہے، وہیں پر اس کی زندگی گزارتی ہے، کوئی کچھ دے دیا تو لے لیتی ہے۔
جب اسے انٹرویو لیا گیا کہ اصل میں یہ کون ہے، یہ ایک زمانے میں ایسی کروڑ پتی مالدار عورت ہے کہ اگر اسے ناشتہ کرنا دل بولا، اگر اسے ٹفن کرنے کا دل کرا، اپنی خود کی فلائٹ لے کے ایک مرتبہ لندن جاتی تھی، ایک مرتبہ سعودی جاتی تھی، ایک مرتبہ اور کسی اور جگہ جاتی تھی، صرف ڈنر کے لیے الگ الگ ملکوں کو پھر کے آتی تھی، اتنی بڑی مالدار، اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ حیران ہو گیا میں جب اس کی ویڈیو کو دیکھا، اس کی پوری زندگی کی حالت جب وہ بتا رہی تھی، پہننے کے لیے کپڑے تک صحیح ڈھنگ کے نہیں ہے اس کو، راستے پہ رہنے کے لیے گھر نہیں، جگہ نہیں، خود کے اپنے فلائٹوں پہ گھومنے والی، الگ الگ ملکوں میں اس کے بزنس تھے، بڑے بڑے بزنس الگ الگ ملکوں میں رہتے تھے۔ اللہ اکبر۔ تو آج کا کوئی مالدار یہ فخر نہ کرے کہ میرے پاس بہت مالدار ہے، بہت مال ہے، کل اللہ کیا کرے گا کسی کو پتا نہیں۔ اور آج کا غریب بھی کبھی مایوس نہ ہو، کل کب کس کو کروڑ پتی بنا دے وہ اللہ کو معلوم ہے نا۔ ہم دیکھتے ہیں آج کیسے کیسے لوگ آج کروڑ پتی ہیں۔ تو اللہ جس کو چاہے اللہ دیتا ہے، اللہ جسے چھیننا چاہے چھینتا ہے۔ اللہ اگر کسی کا چھیننا چاہے اسے کوئی روک نہیں سکتا، اور اگر اللہ کسی کو دینا چاہے اسے کوئی روک نہیں سکتا۔ بادشاہ، عزت، عزت بولے تو ایک بات یہ بھی یاد رکھو، آج مسلمان اکثریت عزت ڈھونڈتی ہے اسلام کے علاوہ دوسرے مذہبوں میں، دوسرے طریقوں میں۔ کیا سمجھتے؟ ارے ہر طریقہ بھائی، کھانے کے طریقے سے لے کے، گھر کے ڈیکوریشن کے طریقے سے لے کے، بات کرنے کے انداز کے طریقے کو لے کر، اپنی ڈریسنگ، اپنا کام، ہر چیز میں ارے عزت اس میں ہے بھائی۔ دیکھو وہ لوگ کیسا رہتے ہیں، دیکھو وہ مذہب میں کیسا ہے، دیکھو وہ لوگ کیسے ہیں، دیکھو وہ مالدار کیسے ہیں۔ ہم اگر ایسے رہیں گے تو نہیں، یہاں برقع پہن کے گئے تو عزت نہیں ملتی، یہاں داڑھی کے ساتھ گئے تو بے عزتی ہوتی، یہاں اسلام کی بات کرے تو بے عزتی ہوتی۔ یہ سب نہیں کرنا۔ بہت سارے لوگ بولتے ہیں نا، 2 دن پہلے بھی ایک نوجوان سوال کر رہا تھا، میری ماں بولتی ہے کہ آج اسلام کی بات نہیں چلے گی، دنیا کے ساتھ بدلو۔ دنیا کے ساتھ بدلنا بیٹا، اسلام بولتے ہوئے، حلال حرام بولتے ہوئے رہیں گے نا تو پھر یہ طریقہ نہیں ہے، یہ زندگی گزار رہے تو ایسا آج کے دور میں نہیں چلتا، اس لیے زمانے کے ساتھ بدلنا پڑتا بیٹا۔ ماں خود جب بچوں کو ایسی تربیت دیتی ہے تو کیا حالت ہوگی۔ عزت صرف اسلام میں ہے۔ کیسے؟ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ جب خلیفہ بنے تھے، مال کا بہت بڑا ڈھیر ان کے سامنے ہے۔ اب وہ مال کے ڈھیر کے سامنے ٹھہر کے اپنے آپ سے بات کرتے ہیں عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیا اے عمر، تو کیا تھا؟ تو ایک بکریوں کا چرواہا، کبھی لکڑی لے کے کسی اونٹ کے پیچھے بھاگا، کسی بکری کے پیچھے بھاگا، کبھی کسی جانور کے پیچھے بھاگا، تیری عزت کیا تھی؟ تجھے کون پہچانتا تھا؟ تجھے کون جانتا تھا؟ آج یہ اتنا زیادہ مال کا ڈھیر اور تو مسلمانوں کا خلیفہ۔ اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھ کر اس وقت کے بڑے بڑے بادشاہ ڈرتے تھے۔ تو کیا کہتے ہیں؟ تو کچھ بھی نہیں تھا اے عمر، آج یہ جو عزت ملی ہے تجھے، یہ اسلام کی وجہ سے ملی ہے۔ اسلام کی وجہ سے عزت ملتی ہے۔ اسلام چھوڑ کے کہیں پر ہم اگر عزت ڈھونڈنا چاہے، عزت نہیں ملتی۔ یاد رکھو، اس لیے جہاں کہیں بھی جاؤ، ہم ہمارے دین کو نہیں چھوڑیں گے، ہمارے اسلام کو نہیں چھوڑیں گے۔ آج ایسی حرکتیں کر لیتے ہیں لوگ، ایسی باتیں بولنے کے لیے بھی افسوس ہوتا ہے کہیں پر، نہیں بھائی ایسے کیا ہے، آپ کو جاب ملے گی لیکن داڑھی کے بغیر آنا پڑے گا، فوراً وہیں نکال کے چلے جاتا ہے۔ چھاڑو بھائی، ہمارے کو اس سے کیا ضرورت ہے، ہمارے کو لاکھ روپے کا کیا ہے، جاب ملنے والا ہے۔ ایگزام لکھنا ہے، عورتیں ہیں بغیر حجاب کے آئے تو ایگزام میں اندر آنے دیتے، نہیں تو نہیں، پورا بے حجاب ہو کے چلے جاتے ہیں۔ کیا بھائی؟ عزت ہونا بھائی، ہم کو ڈگری ہونا نا۔ اب یہ برقعے کے ساتھ یہ تو نہیں چلتا نا۔ اسلام چھوڑ کے عزت، اسلام چھوڑ کے ڈگری ہونا، یاد رکھو اسلام میں عزت ہے۔ اور ایک بات بھی یاد رکھو، ہمیشہ میں کہتا ہوں بار بار، آج ہم جتنے بھی اللہ کے فضل سے جتنے لوگ بھی طالب علم ہیں یا پھر علم سکھانے والے ہیں، آپ خود بھی غور کرو، جب آپ گھروں میں رہتے تھے کچھ بھی نہیں کرتے تھے تو آپ کو کتنے لوگ جانتے تھے، چاہے اچھے معنوں میں چاہے برے معنوں میں۔
جب آپ اسلام کا پیغام لے کے اٹھیں گے، آپ اسلام کو سیکھیں گے، دین سیکھیں گے، دوسروں کو سکھانے کی کوشش کریں گے، اس وقت دشمنوں کے دلوں میں بھی آپ کھٹکتے رہیں گے، دوستوں کی دلوں میں بھی آپ کھٹکتے رہیں گے۔ دوستوں کی دلوں میں تو ایک عزت ہوگی کہ ماشاءاللہ کتنا بہترین کام کر رہے ہیں، ان کے دلوں سے دعائیں نکلیں گی کہ آپ ایسے کرتے رہیں، رہنمائی کرتے رہیں۔ دشمن بھی صبح شام سوچتا ہی رہتا ہے، ورنہ ہم کو کوئی پہچاننے والا بھی نہیں ہوتا۔ تو یاد رکھو، عزت اسلام میں ہے، عزت اللہ دیتا ہے۔ اللہ اگر کسی کو عزت نہ دینا چاہے، ہمارے کپڑوں سے، ہمارے بلڈنگوں سے، ہمارے گاڑیوں سے عزت ملنے والی نہیں ہے۔ اچھا، اس کے بعد ایک اور آیت سورہ ہجر آیت نمبر 55، اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ 54 55 اگر آپ نکال کر دیکھیں گے، 55 56، قالوا بشرناک بالحق فلا تکن من القانطین قال ومن یقنط من رحمت ربہ الا الضالون۔ ترجمہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا ہم آپ کو بالکل سچی خوشخبری سناتے ہیں، آپ مایوس لوگوں میں شامل نہ ہو۔ کہا اپنے رب تعالیٰ کی رحمت سے نا امید تو صرف گمراہ اور بہکے ہوئے لوگ ہی ہوتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کو اولاد نہیں تھی، جب فرشتے آئے اولاد کی خوشخبری سنانے کے لیے، ابراہیم علیہ السلام کو یقین نہیں ہو رہا تھا، تو اس وقت کیا کہا کہ ہم بالکل سچی خوشخبری آپ کو دینے کے لیے آئے، آپ مایوس نہیں ہونا، اللہ کی رحمت سے نا امید نہیں ہونا۔ اللہ کی رحمت سے نا امید تو وہی لوگ ہوتے ہیں وہ جو بہکے ہوئے لوگ ہوتے ہیں، گمراہ لوگ ہوتے ہیں۔ ایک سچا مسلمان اللہ کی رحمت سے نا امید نہیں ہوتا۔ اب یہاں ٹھہر کے میں آپ کو جو بات سمجھانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے، جیسا کہ میں نے رشتوں کے تعلق سے کہا تھا، ہمارے پاس کیا ہوتا ہے، نہیں ہم توحید پر ہیں، ہم سنت طریقے پہ نکاح کرنا چاہتے ہیں، ہم مشرک سے نکاح نہیں کرنا چاہتے، لیکن کیا کریں، 1 سال سے رشتہ ڈھونڈ رہے ہیں، ہم کو رشتہ ہی نہیں مل رہا، اب ہم کیا کریں؟ ٹھیک ہے، اب اتنا زیادہ تو توحید والا نہیں ہے، لیکن تھوڑا تو ہے، چلو اس کو دے دو۔ اب کیا کریں، ہم دیکھ دیکھ کے تھک چکے ہیں، نا امید ہو گئے۔ اس کا مطلب کیا ہے، ہم دیکھ دیکھ کے، ڈھونڈ ڈھونڈ کے، لوگوں کو بول بول کے تھک گئے مول صاحب، اب نہیں ہوتا، اب کیا کرنا، کون سا کہ بچہ اچھا ہے کہتے بس دے دے۔ اچھا ہے کا مطلب اچھا کماتا، دیکھنے میں اچھا ہے، بس کافی ہے، اچھا بزنس ہے، اچھا کاروبار ہے، بس کافی ہے۔ نماز یہ ہے، کوئی نہیں دیکھتا ہے نماز بولے تو ایک بات یہ بھی یاد رکھو، جتنی بھی لڑکیوں کی مائیں ہیں، اور میرا یہ لیکچر جتنے بھی لوگ سنیں گے ان سب کے لیے ایک اہم پیغام میں یہ دینا چاہتا ہوں، اگر توحید والے کا، نمازی کا رشتہ اگر نہیں آیا، اپنی بچیوں کو اسی طرح گھر میں بٹھا کے بوڑھی کر لو، یہ پسند ہے، اس طرح نیت رکھ لو کہ کوئی مرتبہ نہیں، کوئی مسئلہ نہیں، اسی طرح ہمارے گھر میں رہ جائیں، لیکن بے نمازی کو اور مشرک کو کبھی نکاح کر کے نہیں دیں گے۔ کیوں؟ بے نمازی کے تعلق سے بھی سعودی علماء کے کتنے فتوے چاہیے میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا۔ شیخ صالح عثیمین، شیخ صالح الفوزان رحمۃ اللہ علیہ، شیخ بن باز رحمۃ اللہ علیہ، کہاں تک فتویٰ دی معلوم ہے؟ ایک آدمی صرف جمعہ کی نماز پڑھتا ہے، اس کے علاوہ دوسرے دنوں میں نماز نہیں پڑھتا۔ شیخ کیا میں ایسے آدمی کی نکاح میں رہ سکتی ہوں؟ عورت نے جب سوال کیا تو بن باز رحمۃ اللہ علیہ کا فتویٰ آیا کہ تم اس کی نکاح میں نہیں رہ سکتی، کیونکہ وہ کافر ہے، ایک مواحدہ کا نکاح ایک کافر کے ساتھ نہیں ہو سکتا۔ بے نمازی جو جمعہ پڑھتا ہے لیکن باقی نمازیں نہیں پڑھتا، وہ مسلمان ہی نہیں ہوتا۔ ہم کیا سمجھیں، اچھا کماتا بس کافی ہے، دے دو، ایک بھی نماز نہیں پڑھتا، ہم سمجھتے ہیں دنیا کی زندگی تو سکون سے گزرے گی، آخرت پوری برباد ہو گئی نا۔ تو کیا ہے، اللہ کی رحمت سے نا امید نہیں ہونا، مایوس نہیں ہونا کا مطلب کیا ہے، دیکھو ارادہ ایسا رکھو کہ میری بچی، مطلب رکھ لو کا مطلب میں جو بولا نا، ہمارا ایمان ایسا ہونا، اللہ سب کچھ کرنے والی ذات تیری ہے، اللہ میری بچی میرے گھر میں رہ کے بوڑھی ہو جائے کوئی پرواہ نہیں، میں بے نمازی اور مشرک کو نکاح کر کے نہیں دوں گی، اس لیے اللہ تو اچھا پیغام بھیج، اس نیت سے تم اللہ تعالیٰ سے دعا کرو، اللہ تعالیٰ ضرور تمہارے گھر کو رشتہ بھیج دے گا انشاءاللہ۔ ہماری نیتیں کیسے نہیں دیکھیں گے، اگر وہ آیا تو وہ نہیں آیا تو یہ، ایسی نیت رکھے تو اللہ تعالیٰ نہیں بھیجتا۔ امید ایسی ہونا، جیسے زکریا علیہ السلام کی امید کیسی تھی اولاد مانگتے وقت، اللہ دیتا تو دیتا، تیرے علاوہ کوئی نہیں دیتا، کوئی مسئلہ نہیں، زندگی بھر بوڑھا ہو جاؤں گا، ایسے ہی مر جاؤں گا، کوئی مسئلہ نہیں، لیکن میں غیر اللہ سے نہیں مانگوں گا، کسی نبی نے نہیں مانگا، اللہ تعالیٰ بڑھاپے کی حالت میں اولاد دیا نا،
ہم لوگ کیا کرتے؟ شادی کے بعد 4 سال انتظار کرتے، اولاد نہیں ہو رہی بولے تو درگاہ کے پاس جا کے جھکتے. کہاں ہے پھر؟ امید اللہ پہ، بھروسہ اللہ پہ ایسا رکھو، اللہ کوئی مسئلہ نہیں، پوری زندگی مشکلات اٹھا لیں گے لیکن شرک نہیں کریں گے. ایسی امید کہ اللہ حلال رزق ہی کھائیں گے، حلال ملے تو ہی کھائیں گے، حرام ہرگز نہیں کھائیں گے، چاہے بھوکے مر جائیں لیکن ہم حرام کا نہیں کھائیں گے. ایسی نیت رکھو، اللہ ضرور حلال رزق کا انتظام کرتا. ہم لوگ کیا کرتے؟ نہیں جی کیا ہے، پرسوں ایک سوال آیا تھا، ایک صاحب ہے بینک میں جو ہے سو نوکری کرتے تھے، ان کو نہیں معلوم تھا، جب معلوم ہوا تو بینک کی وہ نوکری چھوڑ دیے، پھر اور زیادہ کوشش کرنے کے بعد ایک اور نوکری ملی، چلو اچھا ہے بلکہ سوچے، لیکن جب وہ جوائن کرنے کے بعد، جاب میں جوائن کرنے کے بعد معلوم ہوا کہ وہ بھی بینک کو ہی جاتا ہے ان کا پورا کام، تو اب وہ کیا کرے؟ وہ کہتے ہیں کہ دیکھو بھائی اگر میں یہ چھوڑ دیا تو روڈ پہ آ جاؤں گا، اب میں کیا کروں؟ مطلب نیت میں کھوٹ. مطلب ہم کیا سمجھتے ہیں کہ کھلانے والا بینک ہے، کھلانے والا فائنانس ہے، ہم کو کھلانے والا یہ سود ہے. اب یہ نیت رکھیں گے کہ میں اب یہ جاب چھوڑ دوں گا یا حرام کام چھوڑ دوں گا تو روڈ پہ آ جاؤں گا، اللہ ضرور روڈ پہ لے کے آتا. جب یہ نیت ہوگی کہ اللہ کوئی مسئلہ نہیں، روڈ پہ آ جاؤں، بھوکا مر جاؤں، میں حلال ہی کھاؤں گا، میں حرام کی طرف نہیں جاؤں گا، اللہ ضرور دیتا. امید، نا امید نہیں ہونا، مایوس نہیں ہونا. اس میں کئی مسئلے ہیں. کئی نوجوان آج بہت زیادہ پریشان، وسوسوں کے شکار، برے خیالات کے شکار، کچھ گناہ کر لے کے بھی کئی لڑکیاں کئی لڑکے کال کرتے بولتے ہیں کہ دیکھو ہمارے ساتھ بہت بڑا گناہ ہو گیا، سر ہم کیا کریں، سر کیا ہمیں اللہ نہیں معاف کرے گا، ہم کو ایسا لگ رہا ہے کہ ہم جہنم میں چلے جاتے ہوں گے، ہم بہت بڑی غلطی کر لیے، ہم جان بوجھ کے کر لیے، ہم ایک مرتبہ توبہ کرے تھے پھر وسوسے آ گئے ایسا کہ ہم پھر ایسا گناہ کر لیے، ہم کیا کریں؟ روتے 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 پریشان ہے بیچارے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ کی رحمت سے نا امید نہیں ہونا، اللہ معاف کرنے والا ہے، اللہ معاف کرے گا. شیخ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ یہ امید لا تقنطوا من رحمت اللہ، اس آیت کی تفسیر میں وہ کہتے ہیں، اب یہاں پر ایک اہم مسئلہ بھی میں آپ لوگوں کو سمجھانا چاہتا ہوں لیکن اس کا غلط مطلب نہیں لے لینا، دو بھی مسئلے سمجھاتا ہوں. تو کیا کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے نا امید نہیں ہونا، اللہ تعالیٰ گناہوں کو معاف کرنے والا ہے، اللہ تعالیٰ توبہ کو قبول کرنے والا ہے. تو کیسی ہماری نیت ہونا؟ اللہ ضرور معاف کرے گا، اللہ ضرور توبہ قبول کرے گا، لیکن ایک مرتبہ توبہ کرے پھر گناہ کر لیا اس نیت سے کہ نہیں اللہ تو معاف کرنے والا ہے نا، پھر توبہ کر لیں گے. پھر ایسا ہوا نفس پہ کنٹرول نہیں تھا، کون سا بھی گناہ ہو، کسی بھی لذت میں ہو، پھر گناہ کر لیے، پھر توبہ کر لیے، پھر گناہ کر لیے، پھر توبہ کر لیے. ایسا کئی مرتبہ ہوتا ہے کہ لوگ نہیں کرنا چاہتے لیکن پھر کر لیتے ہیں. تو اب اس میں کیا ہے؟ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ زندگی بھر تم توبہ کرتے رہو، جتنی مرتبہ توبہ کرو گے اللہ اتنی مرتبہ توبہ کو قبول کرے گا. ہاں تم یہ سمجھ رہے ہو کہ اللہ تعالیٰ شاید اتنی مرتبہ توبہ کرنے کے بعد توبہ قبول نہیں کرتا ہوں گا، اب ہمارا گناہ بھی نہیں چھوٹ رہا ہے. تو ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں تم بار بار توبہ کرتے ہو تو اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے تمہارے دل میں ایسا جذبہ ڈال دے گا کہ ایک دن تم وہ گناہ چھوڑ دو گے، کیونکہ بار بار تم توبہ کر رہے ہو. 1 2 3 4 کئی مرتبہ آپ توبہ کریں، یہ توبہ کرنے کا نتیجہ یہ ہوگا کہ ایک دن آئے گا کہ تم بالکل وہ گناہ کو بھی چھوڑ دو گے، ایسا اللہ توفیق دے دے گا. اس لیے بار بار توبہ کرتے رہو. لیکن اس کا مطلب یہ بھی نہیں کہ ٹھیک ہے اب اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے، اب جان بوجھ کے گناہ بھی کریں گے توبہ بھی کریں گے. اللہ نہ کرے اگر کوئی گناہ کرتے کرتے ہی مر گیا تو یہ بھی ہو سکتا ہے، اللہ معاف کرے گا بالکل. لیکن اگر اسی گناہ میں مر گئے تو، زنا کرتے کرتے مر گئے تو، شراب پیتے پیتے مر گئے تو، سود کھاتے کھاتے مر گئے تو کیا حالت ہوگی؟ اس ڈر سے گناہ سے بچو. لیکن پھر بھی اگر کبھی گناہ ہو گیا تو فوراً توبہ کرو. اللہ کی رحمت سے نا امید نہیں ہونا، یہ سبق بھی ملتا ہے ہمیں ابراہیم علیہ السلام کی کیا ہے زندگی سے. اچھا اس کے بعد سورہ توبہ آیت نمبر 129 اللہ تعالیٰ اس آیت میں کیا فرماتے ہیں؟ فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ. بہترین دعا بھی ہے یہ.
کیا ہے؟ پھر اگر روگردانی کرے تو آپ کہہ دیجئے کہ میرے لیے اللہ کافی ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، میں نے اسی پر بھروسہ کیا اور وہ بڑے عرش کا مالک ہے۔ کیا ہے وہ دعا؟ حسبی اللہ لا الہ الا ہوا علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم۔ یہ جو دعا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کیا فرمایا؟ جو شخص صبح 7 مرتبہ، شام کو 7 مرتبہ اس دعا کو پڑھے گا، اس کے لیے اللہ تعالیٰ کافی ہو جائے گا، اس کے ہر مشکل سے نکلنے کا اللہ تعالیٰ راستہ آسان کر دے گا، ہر مشکل کے لیے اس کو اللہ تعالیٰ کافی ہو جائے گا۔ بس دعا کا ترجمہ دیکھیے، ابراہیم علیہ السلام نے یہ دعا کی تھی۔ ابراہیم علیہ السلام نے کیا کہا؟ پھر اگر روگردانی کرے تو آپ کہہ دیجئے، یعنی ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کیا؟ میرے لیے اللہ کافی ہے۔ کتنی بھی بڑی دشمنی آپ کے خلاف کوئی چال چل رہا ہے، دشمن آپ کے اوپر چال چل رہا ہے، آپ کو نقصان پہنچانا چاہتا ہے، آپ کو ہمیشہ کسی نہ کسی کام میں رکاوٹ ڈالنا چاہتا ہے، تو کیا ہے؟ میرے لیے اللہ کافی ہے، میرے لیے اللہ کافی ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، میں نے اسی پر بھروسہ کیا، وہ بڑے عرش کا مالک ہے۔ تو کیا معلوم ہوا؟ اللہ پر ہی بھروسہ ہونا، ایسا بھروسہ ہونا کہ بس میرے لیے اللہ کافی ہے، اللہ کے مقابلے میں کوئی کچھ نہیں کر سکتا، ایسا یقین، ایسا بھروسہ ہونا۔ حسبی اللہ لا الہ الا ہوا علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم۔ صبح 7 مرتبہ، شام میں 7 مرتبہ پڑھتے رہیے، اللہ ہر مشکل کے لیے ہمارے لیے کافی ہو جائے گا بس۔ لیکن ہمارا ایمان ایسا نہیں، ہمارا ایمان ایسا نہیں۔ یہاں پر میں 2 مسئلے بیان کرنا چاہتا ہوں۔ پہلا ایک یہ ہے، جیسا کہ سورہ انعام کی آیت نمبر 80 بھی اگر آپ نکال کر دیکھیں گے تو اللہ تعالیٰ نے، یعنی ابراہیم علیہ السلام نے اس آیت میں کیا کہا کہ میں صرف اللہ سے ڈرتا ہوں، اللہ کے علاوہ تم جن جن کی عبادت کرتے ہو ان سے میں نہیں ڈرتا۔ تو اس آیت کو میں دونوں کو ایک جگہ کر کے ایک مسئلہ یہاں پر بیان کرنا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کی زندگی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ اللہ کے علاوہ میں کسی سے نہیں ڈرتا۔ مسلمان اللہ کے علاوہ کسی سے ڈرنے والا نہیں ہوتا۔ ہاں، ڈر الگ چیز ہے، باپ سے ڈرنا الگ چیز ہے، ماں سے ڈرنا الگ چیز ہے، استاد سے ڈرنا الگ چیز ہے، پولیس سے ڈرنا الگ چیز ہے، لیکن جو نہیں نظر آتے، جیسا کہ خبر ہے، جاتے جاتے خبر کو دیکھ کے ڈر گیا، ماں کچھ تو بھی کرتا ہوں گا، کیا تو بھی ہوتا ہوں گا، کہیں پر چل رہے جنگل میں تو شیطان آتا ہوں گا، کسی آدمی کو دیکھے ارے یہ جادوگر ہے، اس کو دیکھے تو میرے پر جادو ہوتا ہوں گا، ڈر۔ آج ایسے ایسے واقعات ہیں، کچھ لوگ اجتماعات میں نہیں جاتے عورتیں اس لیے کہ وہ اجتماع میں فلاں جادوگر نہیں آتی، فلاں ہمارے رشتہ داروں میں ایک عورت ہے وہ جادوگر نہیں ہے، اگر اس کے پاس گئے تو بس وہ ہمارے اوپر جادو کر دیتی۔ اس ڈر سے فنکشنوں میں بھی نہیں جاتے، کیونکہ ہم زیورات پہن کے خوبصورت نظر آ کے اگر اس کو دیکھے، اگر وہ آ کے ہم کو ایک نظر ڈال دی تو ہمارے اوپر جادو ہو جاتا ہے۔ کچھ لوگ ہیں نہیں جی وہ ایک عورت ہے، وہ ایک مرد ہے، کسی کے بھی تعلق سے ایک ایسا افواہ پھیلا کے رکھ دیتے، وہ ایسی جادوگرنی ہے، اچھا بلا کے بات کر کے سلام دعا کر کے، کیا بیٹا اچھا ہے کہ، بلکہ سر پہ ہاتھ پھیرتی، دیکھو سر پہ ہاتھ پھیرے تو سمجھو جادو ہو گیا خلاص، اس لیے وہ عورت کو دیکھے تو دور بھاگنا۔ ارے اتنا ڈر! یہاں پر اللہ تعالیٰ کیا سکھا رہے؟ سب سے زیادہ ڈر اللہ سے رکھو، میں تمہارے معبودوں سے نہیں ڈرتا، اور بھروسہ اللہ پہ رکھو، اور میرے لیے اللہ کافی ہے، ایسا دل میں رکھو۔ لیکن آج ہمارا ڈر اتنا خطرناک، جادو سے جتنا ڈرتے اتنا اللہ سے نہیں ڈرتے، ایسے لوگ ہیں آج۔ بھروسہ جتنا اللہ پہ ہونا چاہیے اتنا نہیں ہوتا، لیکن جادوگروں پہ نہیں، ان کے پاس گئے تو کم ہوتا کہتے بھروسہ ان کے اوپر۔ تو بہرحال یہ سب چیزیں معلوم ہیں۔ اب اور ایک بات، ابراہیم علیہ السلام کی زندگی سے سورہ توبہ آیت نمبر 114، سورہ توبہ آیت نمبر 113 اور 114، یہ دونوں آیتیں نکال کر دیکھیں گے تو کیا ہوا؟ ما کان للنبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین ولو کانوا اولی قربی من بعد ما تبین لهم انہم اصحاب الجحیم۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں دوسری آیت، وَمَا كَانَ اسْتِغْفَارُ لِإِبْرَاهِيمَ لِأَبِيهِ إِلَّا عَن مَّوْعِدَةٍ وَعَدَاهَا
وعدها إياه فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه إن إبراهيم لأواه حليم۔ ترجمہ، پیغمبر کو اور دوسرے مسلمانوں کو یہ جائز نہیں کہ مشرکین کے لیے مغفرت کی دعا مانگے اگرچہ وہ رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو، اس امر کے ظاہر ہو جانے کے بعد کہ یہ لوگ دوزخی ہے۔ دوسری بات، ابراہیم علیہ السلام کا اپنے باپ کے لیے دعائے مغفرت مانگنا وہ صرف وعدے کے سبب تھا جو انہوں نے ان سے وعدہ کر لیا تھا۔ پھر جب ان پر یہ آیت ظاہر ہو گئی، یہ بات ظاہر ہو گئی کہ اللہ کا دشمن ہے وہ، تو وہ اس سے محض بے تعلق ہو گئے۔ واقعی ابراہیم علیہ السلام بڑے نرم دل اور بردبار تھے۔ دونوں آیتوں سے کیا معلوم ہوا؟ مشرک کے لیے مغفرت کی دعا نہیں کر سکتے، جو شرک کر کے مر چکا ہے اس کے لیے مغفرت کی دعا نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے منع کیا۔ ابراہیم علیہ السلام بھی دعا کر رہے تھے، لیکن جب ابراہیم علیہ السلام کو یہ معلوم ہوا، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تیرا باپ شرک کرنے والا مشرک ہے، تو اس کے لیے دعائے مغفرت نہیں کر سکتا۔ تو ابراہیم علیہ السلام بھی دعائے مغفرت کرنا بند کر دی، چاہے وہ ہمارا کتنا بھی قریبی رشتہ دار ہو، مشرک کے لیے مغفرت کی دعا نہیں کر سکتے۔ یہ ایک سبق ملتا ہے ابراہیم علیہ السلام کی زندگی سے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ایک اور اہم بات، سورہ ابراہیم آیت نمبر 35 36 اگر نکال کر ہم دیکھیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ابراہیم علیہ السلام کی یہ دعا بھی یاد کرو جب انہوں نے کہا اے میرے پروردگار اس شہر کو امن والا بنا دے اور مجھے اور میرے اولاد کو بت پرستی سے پناہ دے۔ کیا معلوم ہوا اس سے؟ ابراہیم علیہ السلام کیا دعا کر رہے اللہ تعالیٰ سے؟ اے اللہ اس شہر کو بھی امن والا بنا۔ اس کے بعد جو دوسری دعا ہے وہ کیا ہے؟ مجھے بھی اور میری اولاد کو بھی بت پرستی سے بچا کے رکھ۔ ہم آج اگر یہ سوچے میں خاندانی مواحد، میرے گھر میں شرک نہیں آ سکتا، میں شرک نہیں کر سکتا، میرے بچے بھی شرک نہیں کر سکتے، بے فکر ہو کے زندگی گزاروں، یہ تکبر ہے، یہ گھمنڈ ہے۔ میں فلاں جماعت کا، میں فلاں مسلک کا، میں شرک نہیں کرتا، اب میں نہیں گئے تو کون جاتے جنت میں، میں تو جنتی ہوں، یہ گھمنڈ ہے، یہ تکبر ہے۔ صرف شرک نہیں کرنے سے میں جنت میں جاؤں گا سمجھنا یہ گھمنڈ تکبر۔ کیوں؟ ابراہیم علیہ السلام جیسے نبی بھی اس گھمنڈ میں نہیں تھے، اس تکبر میں نہیں تھے کہ میں شرک نہیں کر سکتا، میرے بچے شرک نہیں کر سکتے۔ ابراہیم علیہ السلام بھی اللہ تعالیٰ سے ڈر رہے ہیں، دعا کر رہے اے اللہ مجھے بھی شرک سے بچا، میری اولاد کو بھی شرک سے بچا۔ آخر میں پورے ابراہیم علیہ السلام کی زندگی سے ہمیں جو سبق ملتا ہے، سب سے بڑا سبق توحید کا سبق۔ اب بہت سارے لوگ گمراہ کرنے کے لیے دنیاوی مثالیں دیتے ہوئے لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں کہ نہیں شرک کرنا، وہ ایک ہے نا ہمیشہ لوگوں کو گمراہ کرنے والا۔ کیا اس کے لیکچرز اگر سنیں گے تو کیا ہے اس میں؟ عرس لگانا، میلے لگانا، نیاز کرنا، فاتحہ دینا، سندل چڑھانا، درگاہ کے پاس جانا، چادر بچھانا، پھول چڑھانا، قوالیاں بجانا، یہی دین ہے۔ کیا بولتا وہ؟ یہی دین ہے۔ اللہ اکبر، کتنی بڑی گمراہی۔ صرف ایک سوال، اگر قوالیاں، عرس، میلے، درگاہ، لائٹنگ، ناچ گانا، نیاز نظر اگر یہی دین ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں نہیں کیا؟ کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے انبیاء نہیں آئے تھے؟ وہ نبی کیوں نہیں کرے؟ اگر یہی دین ہوتا، اب ایک تہمت بھی لگاتے نا، نہیں یہ درگاہ، یہ بابا، یہ سب چیزیں پہلے تھے، سعودی حکومت یہ سب چیزیں گرائی۔ ٹھیک ہے، اگر سعودی حکومت یہ سب چیزیں گرائی تو آدم علیہ السلام سب سے پہلے نبی تھے۔ آدم علیہ السلام کے بعد نوح علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام جیسے جتنے نبی آئے، ایک نبی کے گزرنے کے بعد دوسرے نبی ان کی خبر بنا کے پوجا کرے کیا؟ آدم علیہ السلام کی خبر بنی تھی کیا؟ ابراہیم علیہ السلام کون سے خبر کے پاس جا کے میلہ کرتے تھے، عرس کرتے تھے، نظر نیاز سندل کرتے تھے؟ موسیٰ علیہ السلام کون سے نبی کے خبر کے پاس جا کے جھکتے تھے، ملیدے بناتے تھے، قوالیاں گاتے تھے؟ نعوذ باللہ۔ عیسیٰ علیہ السلام کون سے نبی کی خبر کی گنبد بنا کے یہ سب شرکی اعمال کرتے تھے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کون سے صحابہ یہ قوالیاں، عرس، نیاز، فاتحہ یہ سب چیزیں کون سے صحابہ کرے تھے؟ ایک صحابی کا نام بتاؤ۔ اگر یہی دین ہوتا تو پھر ہمارے سب صحابہ نعوذ باللہ اس دین کو چھوڑ دیے تھے،
اس دین سے محروم تھے نعوذ باللہ۔ تو اس لیے اب وہاں پر دنیاوی مثالیں، جب ہم یہ باتیں کرتے نا، اچھا اللہ کے رسول نہیں کرے، صحابہ نہیں کرے، اگر اللہ کے رسول کے زمانے میں، صحابہ کے زمانے میں عرس نہیں تھا، نیاز نہیں تھا، فاتحہ نہیں تھا، تو پھر اب بھی جائز نہیں ہے۔ آئیے کہنے والوں، اللہ کے رسول کے زمانے میں چائے تھی کیا؟ اللہ کے رسول کے زمانے میں بریانی تھی کیا؟ اللہ کے رسول کے زمانے میں گاڑیاں تھی کیا؟ اللہ کے رسول کے زمانے میں کیا ہے، گھڑیاں تھی کیا؟ یہ سب چیزیں نہیں تھی نا۔ مسجد میں مائک تھا کیا؟ نہیں تھا نا۔ تو پھر یہ سب نہیں تھے، یہ سب چیزیں تم کر رہے ہیں، تو پھر یہ بھی بدعت ہے، یہ بھی جائز نہیں ہے، یہ کیوں کر رہے؟ یہ اس لیے کرتے ہیں کہ یہ مائک، چائے پینا، بریانی کھانا ثواب ملتا بول کے نہیں کھاتا کوئی، مائک ثواب ملتا بول کے نہیں لگاتا، صرف یہ ذریعہ ہے آواز پہنچانے کا زیادہ لوگوں کو۔ مائک میں نہیں بولے تو کم ثواب، مائک میں بولے تو زیادہ ثواب کوئی بولتا؟ بریانی کھا کے نماز پڑھے تو 10 گنا زیادہ ثواب ملتا، بریانی نہیں کھائے تو ثواب نہیں ملتا کوئی بولتا؟ نہیں بھائی، نہیں بولتے۔ یہ دین سمجھ کے، ثواب سمجھ کے نہیں کرتے۔ تم نیاز کرتے، فاتحہ دیتے، عرس کرتے، میلے لگاتے، قوالیاں، یہ سب ثواب سمجھ کے کرتے۔ یہ ثواب سمجھ کے جو کرتے ہیں یہ دین ہے۔ تو دین میں ثواب سمجھ کے کوئی نیا کام کرنا یہ بدعت ہے، گمراہی ہے، کیونکہ ہمارے صحابہ ایسا نہیں کرے۔ تو یہ چھوٹی سی بات نہیں سمجھنے کی وجہ سے بڑے بڑے پڑھے لکھے لوگ آج گمراہ ہیں۔ میرے بھائیوں، میرے ماں بہنوں، اس لیے اس بات کو سمجھیے، ابراہیم علیہ السلام کی ایک زندگی اگر سمجھ گئے تو مسلمانوں کی پوری زندگیوں سے شرک ختم ہو سکتا ہے۔ تو ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ ہم لوگوں کو اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی کامیابی نصیب فرما۔ اللہ ہم سب کو صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرما، حق بولنے اور حق بات کو دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرما۔ تو ہماری غیب سے مدد فرما، زندگی بھر تیرے دین کا کام کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرما، ہم سب کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔